السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، نوری شفا خانہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا سوال بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ جب حضرت سے ان کا جواب جانیں گے تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے حضرت ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ تعویذ اگر گلے میں ٹانگا جاتا ہے قرآن کی آیات کو لکھ کر کے تو اس سے بھی فائدہ پہنچتا ہے، اور اس سے دم کیا جاتا ہے قرآن آیت سے تو بھی فائدہ ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے بتلایا، تو کیا قرآن کریم کے آیت کو لکھ کر کے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو لکھ کر کے پلانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو؟ یہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں۔ حامدوں و مصلیًا اما بعد۔ جی مولانا، اعتراض تو کئی طرح کے اعتراض ہیں، اور تعویذ، دعا، دم پر ہمیشہ اعتراضات ہوتے رہے ہیں۔ کبھی تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا کچھ چند کلمات کو پڑھ کے پھونک دیا جائے تو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں یا نہیں، پھر اسی طرح کچھ لکھ کر کے ٹانگ دیا جائے گلے میں تو اس سے ٹھیک ہو۔ میں نے ان ساری چیزوں پر حدیث کے حوالے سے میں نے بات کہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج جو سوال ہے کہ کیا قرآن کی کوئی آیت یا احادیث مبارکہ کو لکھ کر کے دھل کر کے پلایا جائے اس سے شفا ہوتا ہے یا نہیں، تو انشاءاللہ العزیز اس کا بہترین جواب ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد فی ہدی خیر العباد میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ ان کے پاس ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آپ کا وقت لگا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سیکھا ہے، کیا میرے مسئلے کا حل ہے قرآن و حدیث میں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ تو اس خاتون نے بتایا کہ میرے ایک پہلے بچہ ہوا، اس میں حاملہ تھی، اور جو بچے کی ولادت کے وقت جو درد ذہ ہوتا ہے بہت زیادہ ہوا، میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اب پھر میں حاملہ ہوں اور دوسرے بچے کی ولادت ہونے والی ہے، تو میں اب چاہتی ہوں کہ اللہ کا کوئی کلام مجھے مل جائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی دعا مل جائے جس دعا کی خیر و برکت سے میں درد ذہ سے بچ سکوں، مجھے ولادت کے وقت تکلیف نہ ہو، اگر کوئی اس طرح کی دعا ہے تو مجھے دیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعا بتائی اور لکھ کر کے دیا اور کہا کہ پانی میں گھول کر کے پی لینے کے لیے، میں وہی دعا آج بتاؤں گا۔ سب دعا بتانے سے پہلے تھوڑا سا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف ہو جائے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیا ہے۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو لکھ کر کے دیا ہے تو یہ اس کے اندر کتنی صلاحیت اور کتنی پاور ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں مختصر تعارف کراتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوئے۔ اس اعتبار سے عبداللہ ابن عباس جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہوئے۔ پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ام الفضل تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کا نام تھا میمونہ بنت حارث۔ حضرت میمونہ بنت حارث اور حضرت ام الفضل بنت حارث یہ دونوں سگی بہن تھی۔ اس اعتبار سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سالی کے بیٹے ہوئے۔ تو اس مناسبت سے دو رشتے ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک عبداللہ ابن عباس جو ہیں آپ علیہ السلام کے چچیرے بھائی، دوسرے سالی کے لڑکے ہوئے۔ اس اعتبار سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اکثر و بیشتر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر تشریف لے جاتے، کبھی کبھار جو ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں ٹھہر بھی جاتے رات کو، کہ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی عبادت کتنی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ولادت جو ہے، یہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو مکہ کے لوگوں نے جو قید کیا تھا، جس کو شیب ابی طالب کہتے ہیں، شیب ابی طالب میں ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت ہوئی ہے۔
تو یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جایا کرتے تھے، رات میں ٹھہرتے بھی تھے۔ ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رات میں پانی رکھا وضو کے لیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا حضرت میمونہ سے کہ یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ تو بتایا گیا کہ عبداللہ ابن عباس نے آپ کے وضو کے لیے پانی رکھا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا دیا کہ عبداللہ ابن عباس کو اللہ تبارک و تعالی دین کا علم اور سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کی تفسیر کا اللہ علم عطا فرمائے۔ یہی دعا، اسی لیے ان کو حبر الامہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یعنی اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر اگر کوئی بہت زیادہ قرآن کی تفسیر کا جاننے والا، بہت زیادہ قرآن کا علم رکھنے والا اب تک کے وقت میں کوئی آیا اس دنیا میں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ایک موقع سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ جب اللہ کے رسول نماز میں مشغول ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھوڑا سا پیچھے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عباس تم پیچھے کیوں ہو گئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا رتبہ، آپ کا مرتبہ، آپ کا وقار اتنا بڑا ہے کہ میری ہمت کام نہیں کی، میرا جو جذبہ اور میری جو طاقت و صلاحیت تھی وہ اس بات کو قبول نہیں کر سکی کہ میں آپ کے مد مقابل کھڑا رہوں، میں پیچھے ہٹ گیا۔ ان کے اس جواب سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اور یہ بھی نہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس وقت عمر بہت زیادہ تھی۔ جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہوا اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عمر صرف 13 برس کی تھی۔ اس وقت یہ جواب دے رہے ہیں۔ ان کا علم، ان کا فہم، ان کی عقل اور قرآن کا سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا دیا تھا کہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے یہ ہیں راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا کرتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بازو میں دائیں طرف بیٹھایا کرتے تھے۔ اکابر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اس پر اعتراض ہوا کہ آخر ہم بڑے بڑے صحابہ ہیں، اجلہ صحابہ بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں اور یہ ایک چھوٹا سا بچہ جو 15-16 سال کا بچہ ہے ان کو کیوں بیٹھا لیتے ہیں؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں کے دل میں سوال آیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ آپ اپنے بچے کو بیٹھاتے تو بات سمجھ میں آتی کہ آپ اپنے بچے کو سکھانے کے لیے بیٹھا رہے ہیں، لیکن عبداللہ ابن عباس کو اپنے دائیں بازو بیٹھاتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں اس کی وجہ ہے۔ فرمایا کہ میں اگر بتاتا ہوں تو تم لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف مخاطب ہو کر کے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ یہ سورہ جو ہے اذا جاء نصر اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس سورہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا، اس لیے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ فرمایا کہ اب جو ہے اسلام کے اندر دائرہ اسلام میں جو ہے جوک در جوک لوگ آئیں گے اور قافلہ بنا کر کے لوگ آئیں گے، زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ آپ اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کیجیے اور استغفار کیجیے۔ میں اس سورہ سے یہی سمجھ رہا ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سورہ سے میں بھی یہی سمجھ رہا ہوں۔ تو تمام صحابہ کرام کی آنکھیں پھٹی رہ گئے کہ آخر جو ہے ان کو ساتھ میں مشورے میں رکھنے کی وجہ ہی ہے۔ تو یہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یہ شاگرد ہیں، تو ان کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کی بلندی اور ان کا رتبہ جو ہے یہ
اہل اسلام کے لیے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ اور 13 سال کی عمر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام، جس وقت ان کی عمر 13 سال تھی، اسی وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام وصال فرمائے ہیں، اور تقریباً 6000 احادیث ان کو زبانی ازبر یاد ہو گئی تھی۔ آپ اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں ان کا رتبہ، ان کا مقام کیا ہے۔ تو ان کے پاس ایک خاتون آئی اور خاتون نے پوچھا، اے اللہ کے صحابی، اے اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کی احادیث میں میرے لیے کوئی دعا ہے، یا اللہ کے کلام میں میرے لیے کوئی دعا ہے تو وہ دعا بتائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو فرمایا کہ ہاں دعا ہے، اس دعا کو بتاتا ہوں، تم اس دعا کو لکھ کر کے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے لکھ کر کے دیا، کہا لے کر جاؤ اور پانی میں گھول کر کے اس کو پی لینا۔ انشاءاللہ میں وہی دعا کو اسکرین پر بھی دے رہا ہوں، پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ اس دعا کو آپ بھی اسکرین پر سے یاد کر لیں، لکھ لیں، اور جو بھی خاتون درد ذہن میں مبتلا ہو، بچے کی ڈلیوری کے وقت جو درد سے پریشان ہو، تو ان کو پانی میں گھول کر کے دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی سے جو بچے کی ولادت فرمائے گا۔ دعا کو دیکھیں اسکرین پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات و رب العرش العظیم، کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون۔ تو یہ دعا ہے۔ اس دعا کو، جس میں قرآن کی بھی دعا آیتیں ہیں، اس کو لکھ کر کے پانی میں گھول کر کے درد ذہ والی خاتون کو دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کے ساتھ اللہ اس کے بچے کی ولادت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں قرآن مجید پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے دعاؤں پر، احادیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سنا سامعین، آپ نے، اگر آپ بھی جنات، شیاطین یا اسی طرح نظر بد، جادو وغیرہ سے پریشان ہے، اس مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، یا آپ کے کوئی دوست و احباب اس سے پریشان ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ پریشان ہیں، تو آپ حضرت سے مل سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ گیسٹرک کے مریض ہیں، پیٹ میں، سینے میں جلن ہو، جوڑوں میں درد وغیرہ ہو، تو اس کا بھی حضرت جڑی بوٹی سے بہت بہتر علاج کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ جانڈس کے مریض ہیں، تو جانڈس کا حضرت بہت ہی تجربے سے اور 20 سال کے تجربے کی روشنی میں علاج کرتے ہیں، اور آپ کی جانڈس ایک ہی خوراک میں ختم ہو جائے گا۔ تو آپ ایسی بیماریوں کے لیے حضرت سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ بہت جلد شفا یاب ہو جائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔